ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب، یہ عام تاثر کیوں ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ اس لیے نواز شریف صاحب ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے؟ نہیں، سائیڈ پہ تو خیر وہ نہیں بیٹھے، لیکن تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ نہیں رہا، اور وہ انہوں نے دانستہ کیا ہے، کیونکہ ان کے میڈیا پہ آ کے بات کرنے سے وہ معاملات جو اس وقت یعنی جن کو سلجھانے کی ضرورت ہے ان میں کوئی الجھاؤ آ سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر وہ آئیں گے تو کویشچن ہوگا جی مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں، آپ بتائیں، یا فلاں چیز کے متعلق آپ بات کریں۔ تو جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ چیزیں ادھر ادھر دائیں بائیں بھی جو ہے وہ نکالی جاتی ہیں۔ باقی جو گورنمنٹس ہیں وہ پارٹی کی گورنمنٹس ہیں، پارٹی سربراہ کے طور پہ، قائد کے طور پہ ان کا پوری طرح سے ان کا جو ہے وہ اس میں عمل دخل ہے، وہ بالکل جو ہے وہ سائڈ پہ نہیں ہے۔ یہ جو 9 مئی پہ کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، کبھی آرمی چیف کو خود بیان دینا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ حکومت فوج کی ترجمانی نہیں کر رہی ہے اس معاملے میں؟ نہیں، 9 مئی کے واقعات کی حکومت ترجمانی کیسے کر سکتی ہے؟ 9 مئی کے واقعات میں فوج خود مدعی ہے، فوج کے گھر جلائے گئے ہیں، فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے، فوج کے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ تو اس میں تو پی ایم ایل این تو اس کی مدعی نہیں ہے، گورنمنٹ بھی اس کی مدعی نہیں ہے، اس کے وہ خود مدعی بھی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے۔ لیکن بطور حکومت تو اب وہ آپ کا ایک ماتحت ادارہ ہے، تو حکومت کو مدعی نہیں ہونا چاہیے؟ اور نہیں، حکومت کو ایک اپنے انسٹیٹیوشن کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، تو موجود ہے۔ کل ہم نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی ہے، اور ایک بہت ہی مؤثر طریقے سے جو یہ کل فنکشن ہوا ہے شہداء کی فیملی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی جو ہے وہ انسپائرنگ تھا، اور وہاں پہ آ کے ان شہداء کی جو ان کی مسز تھیں، جو ان کے والدین تھے، جو ان کے بہن بھائی تھے، انہوں نے آ کے صافی صاحب جو وہاں پہ باتیں کی ہیں، تو وہ باتیں اگر آپ سنیں تو جذبات اپنی جگہ پہ، حب الوطنی کے آپ کو معنی سمجھ آتے ہیں کہ حب الوطنی چیز کیا ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ نے اس میں پورا اپنا حصہ لیا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ بھائی قبل اس کے کہ امریکہ سے فون آ جائے تو ان کو رہا کر دیں، تو کوئی امریکہ سے ان کی رہائی کے لیے فون آنے کا امکان ہے؟ یہ تو مشاہد حسین صاحب بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ سے فونوں کے متعلق ہمیشہ وہی بتایا کرتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ سے کوئی فون آئے گا، اور امریکہ کا فون جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے تو جس طرح سے عرض کیا ہے کہ دیکھیں، جو حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ہم تو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں بھی تسلیم کرے تو پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ کوئی درپردہ بات چیت تو نہیں ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، لیکن بظاہر کوئی بات چیت نظر نہیں آتی۔ نہیں، درپردہ بات تو نہیں ہو رہی، لیکن ان کے جو سینئر لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اگر کسی جگہ ملاقات ہو جائے، جیسے میری 1-2 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے، اور ویسے ان میں یہ سوچ ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب سے بڑا اس بات میں ڈرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو جس کا پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ کو تھوڑا سا ڈائلاگ پہ، اور یا کو تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی متوازی راستہ اختیار کرنے کو جا رہا ہے، اس کو تو وہ ویسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، کے پی کے کا جو اپنا چیف منسٹر ہے، تو یہ اسد قیصر صاحب، یعنی حالانکہ ان کی جو ہے وہ کمٹمنٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہے،
تو وہ بڑے یعنی جو ہے وہ متوازن آدمی تھے. علی محمد خان ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اسی لیے ان کی جو ہے وہ ترجیح میں نہیں ہے. تو انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ بنایا وہاں پہ چیف منسٹر. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ اسد قیصر صاحب بھی اپنی طبیعت اپنی فطرت کے خلاف، اور علی محمد خان وہ انہوں نے بڑھ کے مانی شروع کر دی. وہ بھی اب بڑے سخت بیان انہوں نے دینے شروع کر دیے کہ تاکہ ہم بھی تھوڑا ریلیونٹ ہو جائیں اور عمران خان صاحب کی نظر میں تھوڑا جو ہے نا وہ کوئی رسپیکٹ پائیں. تو یہ پرابلم ہے اس طرف. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے تو انہوں نے شیر عبد المروت کی بجائے اب شیخ وقاص اکرم کو نامزد کر دیا ہے. تو حکومت ان کو قبول کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ شیخ وقاص اکرم کو، یہ ابھی میری کوئی اس بارے میں بات نہیں ہوئی، لیکن قبول کر لینا چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے. وہ کام کو دیکھیں نا، وہاں پہ ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو عزت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اور خواہ مخواہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ روزانہ ہی جو ہے وہ اپنا شوٹنگنا شروع کر دے. تو اب آپ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں جس جگہ پہ مجبوری ہے وہاں پہ بات چیت بھی کر لینی ہے اور بات مان بھی لینی ہے، اور جس جگہ پہ ملک کی مجبوری ہے، پاکستان کی مجبوری ہے، وہاں پہ ذاتی مجبوری نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لانا. اب یہ جو چیئرمین ہے اس کا پی اے سی کمیٹی کا، یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے، گورنمنٹ نے مقرر کرنا ہے. اگر گورنمنٹ کی بات نہ مانی، اسی بندے پہ زور دیا، گورنمنٹ کو اپنا بندہ بنا دے گی، ہمارا بندہ بن نہیں سکے گا. تو یہاں پہ لچک آ گئی ہے. تو یہی لچک جو ہے وہ باقی جگہوں پہ بھی آنی چاہیے. ایک بات اگر میں نہ کہوں تو میرے ضمیر پہ بوجھ رہے گا، جو سیاست سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن پنجاب میں کسان رول رہا ہے اپنی گندم کی بوری اٹھا کے سر پہ، اور پنجاب حکومت خریداری نہیں کر رہی ہے. تو اگر کسی نے پہلے سے گندم منگوایا بھی ہے تو اس میں تو پنجاب کے کسان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو کیوں گندم ان سے نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں، پنجاب حکومت یا چیف منسٹر، ان سے میری خود بات ہوئی ہے. گندم نہ خریدنے کی ان کے پاس جو ریزن ہے، اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بات سرے منہ غلط ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ جو رقم ہم نے یہاں پہ خرچ کرنی ہے اس کو ہم اس بڑی رقم کا حصہ بنائیں جو وہ کسانوں کو ایک ریلیف پیکج، جو کہ غالباً سپٹمبر کی کوئی ڈیٹ ہے، وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے، اگر وہ ریلیف پیکج دینے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو کسان جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا ان کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی. اور اس سے کسان کا یہ ایشو جو ہے نا کہ ہر فصل کے اوپر اسے مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اسے اس کی قیمت صحیح نہیں مل رہی، لیکن اب وہ اپنی گندم کا ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ دور ہو جائے گی. اور یہ مریم نواز کا پنجاب کی زراعت کے اوپر ایک احسان ہوگا. تو اب وہ خرید نہ کرنے کی جو ان کے پاس وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کسان، جو غریب کسان ہے، 2 ایکڑ کا، 4 ایکڑ کا، 6 ایکڑ کا مالک ہے، وہ تو غریب دے چکا ہے 3000 میں، 3100، 3200، 2800 میں. اب ہے مڈل مین کے پاس، آڑتیے کے پاس. وہ آڑتیے جو ہے نا وہ 2800 میں خرید کے گورنمنٹ کو 3900 میں دینا چاہتا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ پر من 1100 روپیہ جو ہے، اربوں میں یہ رقم بنے گی. تو یہ اس مڈل مین کو، آڑتیے کو دینے کی بجائے اس کسان کو کیوں نہ دے جس کو وہ ریلیف دینے جا رہی ہیں سپٹمبر میں.